رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اس وقت جن گیسٹ سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے علاج کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے بلڈ گروپ ڈائٹ کے حوالے سے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے آج کے گیسٹ کا۔ انہوں نے PhD فوڈ ٹیکنالوجی کیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے۔ اس کے علاوہ ایکس ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، اور انہوں نے انٹروڈیوس کروایا فرسٹ ٹائم ان پاکستان بلڈ گروپ ڈائٹ، جو کہ پاکستان میں ریسرچ بھی اس کے اوپر کی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو مختلف بیماریوں سے کیور بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیے بہت ہی معزز پروفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ آپ کو رمضان ایک تو بہت مبارک ہو۔ وہ تمام لوگ جو ہر قسم کی ڈائٹ کر کے تنگ آ چکے ہیں، چاہے وہ ویگن ڈائٹ ہو، کیٹو ڈائٹ ہو، اس کے علاوہ ملٹری ڈائٹ ہو یا ایٹکنز ہو، کوئی بھی ڈائٹ ہو، آپ کر کے اگر پریشان ہو چکے اور نہیں کوئی فائدہ ہوا، آج ہمیں پروفیسر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم یہ مختلف ڈائٹ کر کے مختلف جو بلڈ گروپس ہوتے ہیں۔ اگر ہم پروفیسر صاحب یہ پہلے تو بتائیے کہ یہ آئیڈیا کیسا ہے، کہاں پہ ہے، کیا یہ پوری دنیا میں رائج ہے یا بالخصوص پاکستان میں یہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں تو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے، صحیح، لیکن دنیا میں اس پہ جو کام ہے مختلف امریکہ میں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تھوڑا کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ جتنی بھی ہے لیٹسٹ ہے وہ یونیورسٹیز میں پرفارم کی جاتی ہے یا پھر کچھ ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، تو وہ سارے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے سپروائزرس پہ کہ ان کو کیا جو پروجیکٹس دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ایسی ریسرچ کرتے ہیں کہ ان کا سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سر پر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا کہ بہت زیادہ یہ افیکٹو ہے، اور جو ہماری ڈائٹ ہے یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ غذا پہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو غذا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں، یا ملک ہے اس کی پراسپیرٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کے لوگوں کی ہیلتھ کیسی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اگر ہیلتھ ان کی ٹھیک ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ملک جو ہے پراسپرس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ بیمار ہوں گے، کام نہیں کر سکیں گے، آؤٹ پٹ اچھی نہیں ہوگی، تو وہ ایسا ہے۔ انہیلدی ظاہر اگر انسان ہوں گے تو وہ کس طرح سے کوئی اچھا کام کر سکیں گے؟ جی ہاں بالکل، انسان جو ہے اس کا جو ہیلدینس ہے وہ غذا سے اس کا بہت گہرا ربط ہے، اور جو انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے لیے غذا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو میں نے آپ کا انٹروڈکشن بتایا مجھے سن کے بہت عجیب لگا۔ ہم تو مختلف ڈائٹس، ہم خود آپ کو پتہ ہے ساری زندگی ڈائٹس کے پیچھے، کبھی ملٹری ڈائٹ کر رہے ہیں، کبھی ایٹکنز کر رہے ہیں، کبھی کیٹو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جب کرتے ہیں، کیٹو کرو بال گرنا شروع کر جاتے ہیں، وزن تو لوز ہو جاتا ہے مگر اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے بلڈ گروپس کے حساب سے ڈائٹ کروانا، یہ کون کون سی بیماریوں کا علاج کرتا ہے ویسے؟ یہ تمام بیماریوں جو بھی، بلکہ میں تو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو لٹریچر گنگالا ہے اور اس میں ریسرچ دیکھی ہے، تو تمام جو 4 بلڈ گروپس ہیں ان کی اسپیسیفک بیماریاں ہیں، ٹھیک، ان کا جو علاج ہے ان کی مختلف اسپیسیفک غذاؤں سے ہم کر رہے ہیں اس کا۔ اچھا چلیں، اگر ہم ان 4 گروپس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں کیٹیگری میں، تو سب سے پہلے اگر ہم او جو بلڈ گروپ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، وہ اس لیے میں نے شروع کی کیونکہ میرا اپنا او پازیٹیو ہے، تو میں نے کہا اسی سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں او بلڈ گروپ والوں کو، ان میں کیا غذائیں جو ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے اور کیا غذائیں ہیں جو لینی چاہیے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اپنا خون کا گروپ بتا دیا۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ، اگر ہم یہ باؤنڈریز ممالک کی ہٹا دیں، ہاں، تو دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جو بلڈ گروپ ہے وہ او ہے۔ اچھا، اور یہ سب سے زیادہ پروگریسو، سب سے زیادہ انرجیٹک اور پروڈکٹیو ہے یہ۔ تو یہ 68% ہے اوور آل دنیا میں۔ لیکن کچھ ممالک ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پیسے کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں ان کو روزگار اچھا ملتا ہے،
کیونکہ بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ آپ کا ملک وہی ہے جہاں آپ کو عزت ہو، روزگار بہتر ہو. بالکل. تو لوگ جہازوں بھی مبارک ہوتی ہے. جی ہاں، تو وہ روزی جہاں فراخ ہو تو وہاں آپ جائیں، عزت ہو. تو وہ لوگ جہازوں پہ سوار ہو کے تو وداؤٹ لوکنگ آن دیئر جو بلڈ گروپس ہیں، تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے، مثلا میں امریکہ کی مثال دوں گا، ان کا 80% جو ہے وہ بلڈ گروپ او ہے. اچھا. تو لیکن اوور آل جو اگر باؤنڈریز ہٹا دیں ممالک کی اور اس کو ایک یونیورس تصور کریں تو اس میں جو 68% ہے او گروپ ہے، یہ سب سے زیادہ ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ جو او گروپ ہے اس کی جو اس کے نا سب سے یہ گیٹ وے ہے ہمارا جو ماؤتھ ہے. ہمارے ناک سے ہم ہوا سک کرتے ہیں اور منہ سے ہم غذا لیتے ہیں، یہ گیٹ وے ہے آف آور نیوٹریشن. اس میں جو زبان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس پہ 4 ذائقے ہیں. جیسے سب سے پہلا ذائقہ جو ہے زبان کے نوک کے اوپر ہے وہ میٹھا ہے، تو یہ بی گروپ کا ہے. دوسرا اس میں نمکین ہے، دوسرے تھوڑا سا سائڈ پہ بھی اندر کی سائڈ پہ، تو وہ نمکین جو چیزیں ہوں گی تو وہ او گروپ پہ پسند کرے گا. تیسرا ذائقہ کھٹا ہے، جیسے ہمارے جو سٹرک ایسڈ جن فروٹس میں ہوگا، جیسے آج کل کنو آیا ہوا ہے، املی، آلو بخارا ہے، یہ کھٹی چیزیں، یہ ٹاٹ ہے، یہ بھی بی کا ہے اور میٹھا بھی بی کا ہے. نمکین او کا ہے. چوتھا ذائقہ یعنی جو او والے ہوں گے ان کو نمکین چیزیں پسند کریں گے. اچھا ٹھیک. تو اس کے بعد جو چوتھا ذائقہ وہ بٹر اینڈ ایسٹرنجنٹ ہے، یہ زبان کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یہ اے بی گروپ کا ہے. اچھا. تو میں کمپوزیشن بتا رہا تھا کہ 68% تو یہ ہے. پھر دوسری دنیا میں اوور آل جو ہے اے گروپ سے زیادہ، سب سے زیادہ جو دوسرے نمبر پر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پہلے او آیا پھر اے آیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر جو بی ہے یہ تو دنیا میں ویسے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ہے ضرور تیسرے نمبر پر. چوتھے پہ جو سب سے کم ہے دنیا میں اوور آل 3% جو ہے وہ اے بی گروپ ہے. اچھا. اور لیکن پاکستان کو اگر دیکھیں اس میں 9% اے بی گروپ ہے. اچھا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلڈ گروپ او ہے، بڑا پروڈکٹیو ہے، انرجیٹک ہے، کام زیادہ کرتا ہے. تو اسی طرح جو اے بی گروپ ہے یہ بڑا ٹیڈیس ہے، کیونکہ اس میں بہت ٹیڈیس ہے، مشکل بلڈ گروپ ہے. اچھا. اس کی مزاج کیا ہوتا ہے اس اے بی گروپ والوں کا مزاج؟ اے بی کا اس کو ہم کہتے ہیں بلیک بائل. اچھا. جس کو سوداوی مزاج کہتے ہیں. اچھا. یہ جو او آپ کا ہے اس کا ہوتا ہے دموی، اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو یا بلڈ سے یہ بڑا انرجیٹک بلڈ گروپ ہے. تو اسی طرح اے ہے اس کا فلیگمیٹک ہوتا ہے جس کو ہم بلغمی کہتے ہیں. تو بی کا صفراوی ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا پاکستان میں جو سب سے زیادہ پایا جانے والا بلڈ گروپ ہے وہ 37% بی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ڈیٹا کنگالا ہے، دیکھا ہے، ریسرچ کیا ہے، تو اس میں دیکھا کہ بی گروپ جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے کہ انڈو پاک انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان میں 37% ہے. اچھا. انڈیا میں یہ سیکنڈ نمبر پر ہے 34%. تو میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی ہماری یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں، تو میں نے بھی وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں پیپر پڑھا، تو اس کا ٹاپک تھا واٹ از نیو ان بلڈ گروپ ڈائٹ سائنس. ٹھیک. تو وہ ایک وہاں بہت بڑا ہال بنا ہوا ہے، ایک بال آڈیٹوریم، تو اس میں قریب 5000 بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. وہاں 10-12 کے قریب سکھ اور خواتین انڈیا سے آئی تھیں. تو وہاں بلاؤز ساڑیاں پہنی تھیں، تو سکھوں نے پگڑیاں باندھی تھیں. تو وہ میرا جب پریزنٹیشن ہو گیا وہ سب سے آگے آ کے وہ ہال میں بیٹھ گئے. میں نے بھی دیکھ لیا. تو وہ کہنے لگے یہ جو سائنسدان ہے نا یہ کچھ نیا بتانے والا، باقی جو تھے وہ تو ہم وہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کھٹا زیادہ ہو گیا، میٹھا زیادہ ہو گیا. تو جب میں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ آگے آگے بیٹھ گئے، جب میں نے سارا پریزنٹ کر دیا تو بڑے خوش ہوئے وہ. اور مجھے ایک خاتون جو ہے نا وہ چائے کا کپ ٹی ٹائم پہ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہتی ہیں میرا نام پونم اگروال ہے، تو میں نے آپ کا لیکچر سنا، تو آپ نے تو ہمارے ہوش و حواس ہی اڑا دیے ہیں اور ایک نیو ریسرچ کی ڈائریکشن دے دی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے لیکچر دیا ہے اس سے ہمارے سن کے جہاز کے ٹکٹ کے پیسے پورے ہو گئے. تو میں نے کہا آپ تو پونم اگروال ہے، میں سمجھ رہا تھا آپ شاید کو میل ہیں. آپ تو فیمیل ہیں، آپ کی کتابیں لکھی ہوئی میں پڑھاتا ہوں. میرا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے. اچھا. تو وہ کہنے لگے ہاں وہ میں نے لکھی ہیں. میں کہا بہت اچھی لکھی ہیں آپ نے، کیونکہ وہ میں آپ کی کتابیں میں پڑھاتا ہوں. تو بڑی خوش ہوئی، کہنے یہ میرا کارڈ آپ رکھ لیں، اپنا مجھے دے دیں. بالکل صحیح. اچھا چلیں ہم اگر گروپس کے حوالے سے، بلڈ گروپ کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، لوگ آپ کے علم سے مستفید ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنے والوں کو ہم چاہیں گے تھوڑا مستفید ہوں. او گروپ، او بلڈ گروپ جو ہے اس میں آپ نے کہا نا کہ کیور کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ غذا دے کر، کچھ چیزوں کو اوائڈ کر کے اور کچھ غذائیں اپنا کر او گروپ والے جو ہیں وہ مختلف ڈیزیزز جو ہوتی ہیں اس گروپ کو وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہمیں
او گروپ کے حوالے سے بتائیں. جی ہاں، یہ اس میں آپ نے دیکھا بھی، جیسے آپ نے رمضان کا شروع میں ذکر کیا جی، تو اس میں آپ دیکھا کہ پکوڑے آ جاتے ہیں، کھجوریں آ جاتی ہیں، تو اس طرح کے شربت وغیرہ آ جاتے ہیں، ڈرنکس لوگ جو ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں. لیکن جو جیسے آپ کا گروپ او ہے تو آپ پکوڑے آپ کے لیے بہت ایکولی گڈ ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اوکے. ہاں، اس میں چونکہ یہ جو بیسن ہوتا ہے یہ دال سے بنتا ہے، چنے کی دال سے. اس کا جو مزاج آپ کی باڈی کے مزاج کے بالکل مطابق ہے. آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اس میں ہاٹ اینڈ ڈرائی اینڈ ہاٹ اینڈ ویٹ، یہ دو اس کے جو ٹیمپرامنٹ ہیں. تو اس میں اگر آپ پکوڑے کھائیں، کھجوریں کھائیں، کھجوریں آپ کے لیے ٹھیک ہے، جیسے پھر نمکین چیزیں جیسے، لیکن جو کھٹی چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میٹھی بھی اتنی زیادہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، لوگ رمضان میں سکنجبین پیتے ہیں، اس میں لیمن جوس ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں اور میٹھا ڈالتے ہیں اس کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں ذائقے ہیں نا، جب ہمارے جو ٹیسٹ بڈ ہیں یہ ان کو وہ میٹھا اور نمکین ہے یہ کیپچر کرے گا، تو آپ جو مکسڈ سکنجبین ہے وہ زیادہ پئیں گے، 2-3 گلاس پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا صرف میٹھا ہوگا تو آپ کہیں گے 1 گلاس کے بعد کہ بس. بالکل. اچھا، تو یہ کیفین اور چاکلیٹ جو چیزیں کیا میرے لیے ٹھیک ہیں یہ؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے. جو جتنے بھی گرم چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کے لیے، چاکلیٹ بھی اچھا آپ کے لیے، جو آپ کے کافی ہے وہ بھی اچھی ہے. یہ اے بلڈ گروپ کے حوالے سے ہم ناٹ اسپیسیفکلی میرے لیے، بلکہ کیونکہ میرا او بلڈ گروپ ہے تو ناٹ سوری او بلڈ گروپ ہے تو اس کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں ٹھیک ہے اور کیا کن چیزوں سے. پکوڑے اس میں آ جاتے ہیں، کھجوریں آتی ہیں. جیسے قرآن میں ذکر ہے، قرآن پاک میں کہ سورہ رحمان میں ہے نخل و رمان فبئی لا ربکما تکذبان. اب جو نخل ہے وہ آپ کے لیے ہے، صحیح، تو رمان جو ہے وہ بی گروپ کے لیے ہے. تو رمان جو ہے اس کی تاثیر ہے سرد تر ہے، سرد ہے، اور کھجور ہے گرم خشک ہے. تو ہم اکثر بھی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ حوالہ دیتا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی. ایک انتہائی بلندی پہ ہے، ایک انتہائی پستی پہ چیز ہے. تو اس کو ایک PhD فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کا اکٹھا حوالہ کیوں دیا ہے، یہ کھجور کا بھی اور انار کا بھی. میں نے آپ جانتے ہیں کہتے ہیں 1 انار 100 بیمار. تو میں نے اس کی انٹرپریٹیشن ایسی کی ہے کہ ایسا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی 1 انار ہے اس کے دانے ایک نکال کے 100 مریض جو ہے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے ان کے منہ میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انار جیسا پھل جو ہے یہ 100 بیماریاں بھی ہوں ان کو یہ کیور کر سکتا ہے. کھایا جائے. اسی طرح کہا کہ این ایپل اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے. تو میں کہتا ہوں نو دس از ناٹ لائک دیٹ. اس میں یہ ہے کہ این ایپل اے ڈے کیپ اونلی بلڈ گروپ بی پیپل فرام ڈاکٹر اوے. اچھا، ہاں یہ چیز ہے. تو ہم سمجھتے ہیں سیب بڑا طاقتور ہے، انرجیٹک ہے. تو ہم جب مریضوں کا یاد وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کے نہیں، کم کھائیں بس. کم کھائیں. اچھا، کم کھائیں، یہ سرد، اس کی تاثیر سرد ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب آپ ہمیں اے کا بتا رہے ہیں کہ بی کا بتا رہے ہیں؟ بی والے، بی گروپ والوں بی کا بتا دیتے ہیں. جی، بی کا بتائیے. بی میں نے جیسے بتایا کہ یہ 37% ہے. پاکستان وہ ملک ہے واحد دنیا کا جس میں یہ سب سے زیادہ ہے. اسی لیے ان کا جو ٹارگٹ آرگن ہے وہ لیور ہے. تو اسی لیے پاکستان جو ہے نا ہیپاٹائٹس میں نمبر 1 ہے دنیا میں نمبر 1 ہے. تو یہاں تو تھوڑی دیر بعد ابھی حیدرآباد میں لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہوا ہے، لیکن انڈیا میں ہم سے پہلے تھا. حالانکہ وہاں یہ دوسرے نمبر پر، یعنی پہلے نمبر پر تو نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے. تو وہاں بمبئی میں اس کا لیور ٹرانسپلانٹیشن ہوتے تھے اور یہاں سے لوگ جو ہے نا بڑے پیسے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. اب یہ پاکستان میں اس کا ٹرانسپلانٹ شروع ہوا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہی نہ ہو، ان کو غذا ہی ایسی دیں کہ ان کا لیور ڈیمیج نہ ہو. بہترین. تو ابھی میں ان کی غذا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. جیسے گرمیوں کا موسم آتا ہے تو یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ٹیشوز ڈفرینٹ ہیں. ان کے ٹیشوز کا نام ہے ایپیتھیلیل. جیسے آپ وہ ہیں، آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں، آپ کے ٹیشو ڈفرینٹ ہیں. 4 بلڈ گروپس کے جو ہے نا وہ پیپل ہیں، ان کے ٹیشوز ڈفرینٹ ہیں. جیسے آپ وہ ہیں، آپ کے مسکولر ٹیشو ہیں، بی کے ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں، اے کے جو ہیں نروس ٹیشوز ہیں، اور جو اے بی ہے اس کے کنیکٹیو ٹیشو جن کو ہڈیاں ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ 4 ٹیشو ڈفرینٹ ہیں. اب جو بی گروپ ہے اس کی ڈائٹ ہے، جیسے گرمی آئیں گی تو تربوز آ جائے گا. آپ کے لیے تربوز نہیں ہے، جو پسند بہت ہے مجھے ویسے. نہیں، وہ بس ایسے ہی ہے. پھر خدا نخواستہ آگے اپنی عمر میں آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. یہ اس کا بس آنے والی اگلی عمر تو بس پھر پرابلم نہ ہو تو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. لیکن تھوڑا بہت آپ ایک دن کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ آپ. ہاں، لیکن اگر کسی نے بی والوں کے آپ حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تربوز کھا سکتے ہیں. تربوز کھا سکتے ہیں. اس میں اب دیکھیے میں مثال دوں گا، آپ ٹماٹر کھائیں، ٹماٹر میں بھی لائکوپین ہے، تو اس میں تربوز میں بھی لائکوپین ہے، لیکن وہ اس میں واٹر کنٹینٹ 95% کے قریب ہے. تو وہ جب کھائیں گے اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے، آپ کا جو لیور ہے اس کی ڈیمیج کو وہ روکے گا. لیکن آپ ٹماٹر کھائیں گے، ٹماٹر کا جوس پئیں گی، ٹماٹر سوپ پئیں گی،
تو آپ بالکل اس کے اندر بھی لائکوپین ہے، لیکن جو فاسٹ ریڈ ٹومیٹو وہ آپ استعمال کریں وہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں آپ گروپ بی کے حوالے سے بتائیں تاکہ کنفیوژن نہ کریٹ ہو. صرف بی گروپ کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا کیا. ایک تو میں نے بتایا کہ تربوز کھائیں، پھر جامن ہے، فالسا ہے، تو اسٹرابری ہے. تو ابھی جو کنو آیا ہوا ہے وہ بھی بی گروپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے. اور کن چیزوں کو اوائڈ کریں بی گروپ والے؟ یہ جو میں بی گروپ کی جو چیزیں بتائی ہیں، جو او کی چیزیں گرم خشک ہیں وہ جیسے کھجور نہیں کھائیں گے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ او گروپ والے تربوز کھائیں، خربوزہ کھائیں گے، بی والے تربوز کھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دونوں. جیسے آپ او ہیں تو آپ مینگو بھی کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے. صحیح. کیونکہ بی والے اوائڈ کریں. اوائڈ تو نہیں، کچھ تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بکس میں لکھا ہے کہ مینگو کھانے کے بعد لسی، کچی لسی ہے وہ پئیں، بالکل، تاکہ اس کی گرمی سے بھی، کیونکہ گرم ہوتا ہے نا. ابھی ہمارے سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گرمی میں اللہ تعالیٰ نے گرم تر جو ہے یہ یا گرم خشک ہے جو مینگو یہ کیوں بھیجا. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ جن میں اندر اثرات ہوتے ہیں باڈی کے اندر، لیکن آپ دیکھتے کر کھائیں کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے. بالکل ٹھیک، وہی سمجھداری. تو اسٹرابری ہے، پھر آپ جامن فالسا ہے، تربوز ہے. تو جو ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ آپ نے کھانی. جس طرح میں ایک اور مثال دوں کہ اس بگول کا چھلکا ہے، ہمارے رمضان میں بھی لوگ اس سے بگول کا چھلکا پیتے ہیں. یہ بی گروپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا سر تر اس کا باڈی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اس میں موائسچر کو ریٹین کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سر تر. اگر دوسرے آپ پئیں گے تو خدا نخواستہ آپ میں یہ جو ہے نا پیرالائسس کاز کر سکتا ہے. اچھا. تو اکثر ہمارے جو فزیشینس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی آیا اس نے کہا جی کانسٹیپیشن ہے، کہتے ہیں آپ اس بگول کا چھلکا کھائیں، تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا اگر بلڈ گروپ کے حساب سے نہیں دیں گے. بالکل. اسی طرح اے بی کو دیں گے تو اس کو بھی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا اچھا اب آپ آ جائیں بلڈ گروپ جو ہے وہ اے کی طرف. جی. تو جو اے گروپ ہے اس کا میں نے بتایا کہ ان کے جو ٹیشوز ہیں ان کا نام ہے نروس ٹیشوز. ان کا جو برین اینڈ اسپائنل کارڈ یہ ٹارگٹ آرگنس ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا میں نے نہیں بتایا، شاید آپ کا ہارٹ ہے بہت اسٹرانگ ہے آپ کا ہارٹ، تو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ہم اگر آپ اپنی غذا کھائیں گے تو بالکل آپ کو پریونٹ کریں گے. کیونکہ جو انٹرنیشنل ریسرچ ہوئی ہے، میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ان کا ایک جرنل ہے، سائنٹیفک جرنل، امریکن جرنل آف کارڈیالوجی. تو اس میں ایک 2012 میں پیپر چھپا تھا. انہوں نے 90,000 لوگوں پہ ریسرچ کی اور اس ریسرچ کو 20 سال کنٹینیو کیا. تو وہ 2012 کے جو کارڈیالوجی کا جرنل ہے اس میں چھپا ہے. انہوں نے کہا کہ او از موسٹ ریزسٹنٹ ٹو ہارٹ اٹیک اینڈ اے بی از موسٹ ولنریبل. تو میرے اپنے گھر میں بھی چاروں بلڈ گروپ ہیں. میری وائف کا اے بی ہے، میرا او ہے. تو میری 2 بچے. آپ بھی انرجیٹک ہیں. بس شکر اللہ. میرا او ہے، میرا او پازیٹیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں جی اب اے کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے. اے جو ہے ان کا میں بتا رہا تھا کہ جو ان کے نروس ٹیشوز ہیں، برین اینڈ اسپائنل کارڈ ٹارگیٹ ہے. جب بھی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوگی تو ان کو جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم آ سکتا ہے، برین میں کوئی کلاٹ ہو سکتا ہے. تو ایون جو ان کی ڈیزیز ہیں جیسے یہ مریے کے دورے پڑ جاتے ہیں، یہ گروپ کو پڑھتے ہیں ان کی اسپیسیفک. تو ان کو کوئی کھٹی چیز نہیں کھانی چاہیے. جیسے کنو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، انار ان کے لیے نہیں ہے، بہت مطلب ڈینجرس ہوگا ان کے لیے. تو انار نہیں کھانا، کھٹی چیز کوئی نہیں کھانی، جیسے املی آلو بخارا ہے. تو یہ یا ٹھنڈی چیزیں ہیں جیسے اس بگول کا چھلکا وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ کے لیے. تو جامن فالسا بھی نہیں ہے ان کے لیے، تربوز بھی نہیں ہے. کیا پھر ان کے لیے بیچارے اور بہت چیزیں جیسے خوبانی ہے، آڑو ہے. تو جو گریپس ہیں سیب کھا سکتے ہیں اے والے سے، وہ بھی کم کھائیں، وہ نہیں. ہاں ٹھنڈی چیز ہے نا یہ بڑے ویسے بیچارے مایوس کن رزلٹ ملے ہیں اے والوں کو. اور کیا کھا سکتے ہیں؟ میٹھا کھا سکتے ہیں کچھ اے گروپ والے. ہاں ان کو اب سب سے جو اچھی چیز تھی وہ ان کے لیے ہے وہ ساگو دانے کی کھیر ہے. تو جو جیسے دوسرے لوگ بی گروپ کے وہ کھاتے ہیں. آپ نے ناشتے میں سحری میں ساگو دانے کی کھیر کھانی ہے ایک گروپ والے، یہ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ کیا کھا سکتے ہیں جی اے والے؟ جی ہاں اے والے جو ہے نا وہ گائے کا دودھ پئیں. اچھا. گائے کا. تو ابھی یوٹیوب پہ بھی آتے رہتے ہیں لیکن میں سنتا رہتا ہوں، لیکن ان کو بلڈ گروپ کا نہیں پتہ ہوتا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ گائیں جو جن میں بریڈنگ ہو رہی ہے اور وہ 170 لیٹر بھی 180 لیٹر دودھ دیتی ہیں پر ڈے. تو وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کیٹو ڈائٹ کا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو بلڈ گروپ کا نہیں اس کا پتہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو گائے کا دودھ ہے وہ دیسی گائے ہو جو 1.5-2 کلو روزانہ دودھ دیتی. اتنا مشکل کیسے کہ لوگ آج کل بکری کا پی لیں، بیڑ کا پی لیں. لحاظ سے اتنا آرگینک چیزیں کی طرف ٹرینڈ تو آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایک مثال دوں گا. بی کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھیں.
تو ہمارے جو پیسے کمانے کے لیے روزگار کے لیے ہمارے گلف ریجنس میں جاتے ہیں وہ گرم خشک علاقہ ہے. لیکن جو یہ بی گروپ کے لوگ ہیں ان کا ہم کہتے ہیں یلو بائل, ان کا بھی گرم خشک مزاج ہے. اگر گرم خشک مزاج والا گرم خشک علاقے میں چلا جائے گا تو اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا. تو وہ نہ جائیں, تو وہاں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ جائے, وہ روزی تو کمانی ہے انہوں نے, تو لیکن وہاں جو احتیاط کریں, وہاں بھینس نہیں ہے, ٹیوب ویل میں رہیں زیادہ تر وقت, ٹیوب ویل بھینس کا دودھ پئیں, وہ جو بی والے ہیں وہ بھینس کا دودھ پئیں, ان کا مکھن کھائیں, تو ان کا جو لسی یہ دہی وغیرہ وہ کھائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دہی ٹھنڈا ہوتا ہے نا, ٹھنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ. اس میں ایک میں کانسیپٹ بتانا چاہوں گا کہ آج کل پری بایوٹک پرو بایوٹک ہے, تو جس میں ہمارے جو معدے میں اور چھوٹی انٹسٹائن اور بڑی انٹسٹائن میں مائکرو فلورا ہوتے ہیں, یہ ہماری جو انٹیگریٹی لائف اور امیونٹی کو یہ کریٹ کرتے ہیں. اور جتنے بھی جراثیم ہیں یہ ان کا تعلق بھی غذاؤں سے ہے. جو امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وی ہیو ڈن اے سگنیفیکنٹ ریسرچ. انہوں نے کہا کیا بھائی, انہوں نے کہا کہ these 4 blood groups have different kind of microflora in their intestine. میں نے کہا ان کی جو ڈائٹ ہی ڈفرینٹ ہے تو وہ تو ہوگا نیچرلی. تو ابھی جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہی بڑا اچھا ہوتا ہے, یہ سب کھائیں یہ کھائیں, میں نے کہا تو ان کے جو مائکرو فلورا ہے وہ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا ہے, تو یہ بی گروپ کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن گائے کا دودھ جیسے گلف میں ہے وہاں تو دوسرے ممالک سے آتا ہے, اسکینڈینیویا سے بوریوں میں آتا ہے, خشک دودھ ہے, اس کا وہ لسی بناتے ہیں, ماٹھا بناتے ہیں, دہی بناتے ہیں. ماٹھا کیا ہوتا ہے؟ ماٹھا ایک لسی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے وہاں, تو وہ لوگ بہت پیتے ہیں کہ یہ لسی ہے ٹھنڈی ہے, لیکن وہ گائے کے دودھ سے ہوگی تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی, اس لیے ان کی ہیلتھ وہاں خراب ہو جاتی ہے بی گروپ کے لوگوں کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اے بی. ہاں اے بی جو آپ کی بیگم کا ہے, آپ کو تو پتا ہوگا کہ کیا کھانا ہے. جی ہاں, یہ بڑا کیا کھلاتے ہیں اپنی بیگم کو آپ؟ میں اب کیا بتاؤں کہ یہ اے بی جو ہے نا ان کا ٹارگٹ ٹیشو ہے, ان کا نام ہے کنیکٹیو ٹیشو جس کو ہڈیاں کہتے ہیں. صحیح. تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں دل سب سے گرم ہے جو کہ خون کو سرکولیٹ کرتا ہے, لیکن ہڈیاں سب سے ٹھنڈی ہیں, یہ نان کنڈکٹر ٹو ہیٹ ہیں. تو ان کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے. تو ہم جو بزرگان دین کہتے ہیں کہ حرارت زندگی ہے, ٹھنڈ موت ہے, تو یہ ان کا جو ایتھروسکلروسس ہو جاتی ہے, تھرومبوسس ہو جاتی ہے, ان کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس کو ڈاکٹر اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. تو ان کی اگر ڈائٹ پراپر نہ ہو تو ان کی جو ہے نا کلاٹنگ سے ان کے پنڈلیوں میں خون جم جاتا ہے, وینس بلاک ہو جاتی ہیں. تو ان کو اگر ڈائٹ صحیح نہ دی جائے تو یہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ان کو ہم لسی نہیں دیتے, کھٹی چیزیں نہیں دیتے, تو ان کا جو ایون جو بڑا گوشت ہے جس میں ماربلنگ کی صورت میں جو لاڈ ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں دیتے ان کو, یہ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے. تو ان کو صرف آپ کے گھر میں چھوٹا گوشت بنتا ہوگا؟ چھوٹا گوشت بنتا ہے جی, سب وہ کھاتے ہیں. لیکن جو ہے نا یہ بی گروپ ہے یہ چکن کھاتا ہے. ہاں اے بی جو ہے نا وہ تو کوئی کھٹی چیز نہیں کھائے گا, کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھائے گا, اس بگول کا چھلکا نہیں پیے گا, یہ جو تربوز نہیں کھائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح ان کا ڈفرینٹ. آپ ویسے گھر والوں کو ڈرا کے رکھتے ہوں گے تم یہ نہیں کھا سکتے؟ نہیں, وہ میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کا بی گروپ ہے, اس کا بی گروپ ہے. تو وہ جب میں باہر جاتا ہوں وہ آواز آتی بابا میرے لیے انار لے کے آنا, تو میں اس کے لیے لے کے آتا ہوں. ایک دفعہ میں لے آیا تھا, اس کا لائیو ویٹ جو انار کا 600 گرام تھا, اس کی گرینس میں نکال کے اس کے سامنے رکھ دی, وہ چھوٹی سی تھی, شی کوڈ ہارڈلی پک دیٹ سیڈ, تو وہ سارا کھا کہتی مجھے اور دے دیں. تو کیونکہ اس کا بی گروپ تھا, جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے پھر کہا کہ واہ بھائی یہ تو کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے. لیکن جو دنیا میں اب ریسرچ اس کی شروع ہو چکی ہے تو اس پہ کام ہم پاکستان میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا, اور جو جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے, اس بلڈ گروپ پہ یہ ڈیزیز ہیں, اور لوگ آتے ہیں ہم سے آ کے مشورہ کرتے ہیں اور ڈائٹ اپنے پلان لیتے ہیں. دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. اچھا, تو وہ فون پہ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ میرا آن لائن. اچھا, آن لائن بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. واو, دیٹس امیزنگ. پروفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں نے تو یقین کیجئے آپ کے آنے سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح سے بھی کیور ہو سکتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ اگر آپ کنکلوڈنگ میں جی بالکل, آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو بلڈ گروپ ڈائٹ ہے, it is an inbuilt capacity of mind of a person which is based on taste buds. یہ 4 میں نے ٹیسٹ بڈ بتائے ہیں. بالکل. But it is انڈیپینڈنٹ آف ایج, سیکس اینڈ سینٹی. ٹھیک. اگر کوئی ایج میں میل ہے فیمیل ہے, وہ اپنے بلڈ گروپ کے مطابق جو غذا مانگے گا یا مانگے گی, تو میل فیمیل میں وہ بھی ہوگا, اور ایج ہے چھوٹا بڑا ہے بچہ ہے وہ بھی اپنی غذا مانگے گا. اگر اس کو آپ دیں گے, ابھی ہم نے نیو جو کانسیپٹ کیا ہے کہ اس میں جو نیولی بینگ بورن بیبیز ہیں, تو ہم ان کا جو پیرنٹس کے جب شادی ہوتی ہے ان کے بلڈ گروپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو بیبی ہوتا ہے ان کا کمبائنڈ ہوتا ہے, یا کوئی جو ڈومیننٹ میل فیمیل ہو تو اس کا ہوتا ہے.
اس کو ابھی چیک کرنے کا نہیں ہے جب تک وہ اس کی بیبی کی برتھ نہیں ہو جاتی. اس کو پھر دودھ ماں نے پلانا ہے یا کوئی آپ نے بھینس کا گائے کا, تو یہ جب تک پتہ نہ ہو تو ہم نہیں دے سکتے. تو میں کہتا ہوں یہ ان بلٹ کیپیسٹی آف مائنڈ ہے آف اے پرسن ہیونگ اے پرٹیکولر بلڈ گروپ وچ از بیسڈ آن ٹیسٹ بڈ اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایج, سیکس اینڈ سینٹی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, سو نائس آف یو. بہت خوبصورت آپ نے انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں علم نہیں تھا بالکل بھی. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آپ بلڈ گروپ کے ساتھ جو ہے مطلب کیور ہو سکتی ہیں مختلف ڈیزیزز اگر آپ بلڈ گروپ کے حساب سے لوگوں کو ڈائٹ دیں اور چیزوں سے اوائڈ کریں, جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان سے اوائڈ کریں. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اگر اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً ہم بہترین اور اچھی صحت والی زندگی گزار سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی رکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.